نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 244 245۔ لفظی ترجمہ: الم ترى، کیا نہیں دیکھتا تو، الم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے۔ یہ الم ترى جو ہے حمزہ علم میں حمزہ استفہامیہ ہے، اور لم ترى مضارع مجزوم نفی جہت بلم، واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے علم تارا جب آتا ہے اس کے بعد کا حال سنانے کے لیے شوق اور ترغیب پیدا کرتا ہے، سننے والے کے دل و دماغ میں اس کو متوجہ کرتا ہے اور تعجب دلاتا ہے، یعنی ایسا زبردست واقعہ ہوا ہے اور آپ اس سے کیسے ناآشنا رہے ہیں، آپ کے کانوں میں وہ خبر کیسے نہیں پڑی ہے۔ تو یہ الم ترى کہنا جو ہے یہ تعجب دلانے میں ایک مثل ہو گیا، اور اسے ایسے شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے جس نے اسے پہلے یہ واقعہ نہ سنا ہو اور نہ دیکھا ہو، یا یہ الم ترى جو ہے تقریر اور تاکید ہے ایسے شخص کے لیے جو اس سے پہلے اہل تاریخ سے یا اہل کتاب سے وہ واقعہ سن رکھا ہو۔ اور اس کے معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اے الم ترى، اے مخاطب، کیا تو نے میرے بتانے سے بھی یہ نہیں سمجھتا؟ اور اس میں قسم کا تعجب دلانا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی الم ترى کا لفظ آیا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، وہاں سب جگہ اسی قسم کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو الم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان لوگوں کو جو خرجو نکلے، خرجو جمع کا صیغہ ہے اور نکلنے کے معنی میں ہے نکلے وہ، من دیارہم، دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، دیار اپنے گھروں سے، وہم پروناؤن ہے اور اس حال میں کہ وہ واو حالیہ ہے، ان کی حالت کو بتا رہا ہے۔ ایک بندہ نکلا، دو نکلے، تین نکلے، کس حال میں نکلے؟ اس حال میں کہ وہ الوفن، یہ الفن کی جمع ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، یہ پہلے پارے میں بھی آیا ہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ نکلنے کا جو مقصد ہے، علت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، کیوں نکلے؟ حذر الموت، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، یعنی فعل کی وجہ بتا رہا ہے، جو فعل کی وجہ بتائے اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ مثلا بندہ کہتے ضربتہ تأدیباً،
میں نے اس کو مارا اب بدلہ لینے کے لیے، دل کا بڑاس نکالنے کے لیے، یا ویسے غصے میں تھا؟ نہیں، اس میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ تادیباً اس کو ادب سکھانا مقصود تھا۔ یہ تادیباً پھر مفعول لہو ہے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لہم، پس کہا ان سے، اللہ نے، موتو، مرو تم، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ احیا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، احیا یحیی احیاءً، زندہ کر دیا ان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، یہ ذو فضل جب ہوتا ہے، ذو مضاف الیہ کہتے ہیں اس کو، مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ لذو فضل، فضل والے ہیں، فضل والے ہیں، مہربانی والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں بجا لاتے۔ لا یشکرون، شکارہ یشکرو، احسان ماننا اور شکر بجا لانا۔ وقاتلو، اور لڑو تم، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، عالم یعلم، وَاعْلَمُوا امر کا صیغہ ہے، جان لو تم، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والے، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، یہ کون ہے جو، الذی، جو معنی آئے گا اسم موصول واحد مذکر، قرآن میں جہاں کہیں آ جائے اس کو اسم موصول واحد مذکر، اللذانی، اللذینی، پھر دو کے لیے آئے گا، اور اللذین جمع کے لیے آئے گا، پلورل اور سنگولر۔ الذی سنگولر ہے اور مسکولین ہے، اللذانی جو دو پر دلالت کرتا ہے، اور دو پر دلالت کرنے کو تثنیہ کہا جاتا ہے، مثنیٰ ڈپلیکیٹ کے لیے استعمال، وہ بھی دوسرا ہوتا ہے، اصل کا دوسرا، جو دو پر دلالت کرے اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ دنیا کے کسی لینگویج میں دو پر دلالت کرنے کے لیے الگ لفظ نہیں ہے سوائے عربی زبان کے۔ تو اللذانی، اللذینی، اور پھر جمع الذین، پلورل، دو سے زائد ہو جائے، 3، 10 اور لاکھ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے الذین معنی وہی آئے گا، الذی ہو تو جو، جس کا، جس کے، جس کی ترجمہ کریں گے، اور الذین جب آ جائے تو جن کا، جن کے، جنہوں نے، یہ الذین کا ترجمہ آتا ہے۔ اچھا، من ذا الذی، یہ کون ہے جو، یقرض، قرض، اقرض یقرض، اقراضاً، کسی کو قرض دینا، یقرض قرض دے، اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً، ایسا قرض جو اچھا ہو، قرض دینے کے بعد پچھتائے نہ، فیضاعفہ، دو چند کرنا، پس بڑھائیں وہ اس کو، ضعفن سے ہے، مینی فولڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی گنا کر کے، بڑھا کر، لہو، اس دینے والے کے لیے، اضعافاً معنی گنا، زیادہ، کثیرتاً بہت، واللہ، اور اللہ تعالی، یقبض قبض، تنگ کرنا، سکیڑنا، ویبسط بسط، قبض بسط کی ضد ہے۔ بسط اگر معنی سمجھ میں آتا ہے تو قبض کو سمجھنا آسان ہے، قبض معنی سمجھ میں آتا ہے تو بسط کو معنی سمجھنا بسط کا آسان ہے۔ یقبض ویبسط، یعنی متضاد الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے، یقبض اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتے ہیں، اور بسطن پھیلانا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے تم۔
یہاں پر گزشتہ واقعات پر تنویر ہے، روشنی ڈالتا ہے۔ پیچھے چند رکوع پیچھے جا کر اسی پارہ نمبر 2 میں جہاد کے احکامات تھے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور اسلامی جہاد میں پھر فی سبیل اللہ کی قید ہر جگہ لگی ہوتی ہے، اور جہاد امن کے لیے کیا جاتا ہے، فساد دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے فی سبیل اللہ، اس میں قدم قدم پر دل و دماغ میں اللہ کے حکم کو، اللہ کی عظمت کو حاضر رکھنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے امن و عافیت اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ جہاں امن پر فیصلہ ہوتا ہے، بغیر جنگ کے اگر کام ہو سکتا ہے، صلح سے کام ہو سکتا ہے، تو ہتھیار اٹھانے کی قدر نہیں کی گئی ہے۔ وہ انتہائی مجبوری حالات میں، یعنی سخت حالات میں، جب کفار دین کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکائے، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے، مسلمانوں کے دین کو ختم کرنے کے، نیست و نابود کرنے کے درپے ہو جائے، تو اس وقت مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اس کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ جب پھر میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اس عقیدے کے ساتھ نکلتا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ اب میرے لیے جنت جو ہے ان تلواروں کے سایوں تلے ہے، اور اس وقت اس کے لیے میدان جنگ سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے، کس ملک کا ہے، کس جغرافیہ میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جغرافیے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایک واقعہ بیان کرتا ہے، وہ واقعہ لا شک و لا ریب ہے، درست ہے اور سچی کتاب ہے۔ لہٰذا صرف وہ واقعہ جو ہے اس کی سند کو قرآن حذف کر کے واقعہ بیان کرتا ہے، اس واقعے کے اندر کوئی عبرت ہوتی ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے، وہ ذہن نشین کرانا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، اور وہ ان کے علاقے میں وبا پھیل گئی، پینڈیمک، وبائی مرض ایک دوسرے کو لگنے والی پھیل گئی، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے کہ بھئی اس علاقے سے جب نکلیں گے تو بچ جائیں گے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت مسلط کر دی، عذاب کے طور پر موت مسلط کر دی، اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اسی سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ بندہ قتل ہو گیا، اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ نے مقتول کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہ طریقہ عرض کیا، وہ طریقے پر عمل کر کے وہ اپنے قاتل کا نام حاصل کر لیے، اللہ نے زندہ کیا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی واقعہ آتا ہے پرندوں کو زندہ کرنے کا، 4 قسم کے پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کو مکسچر بناؤ، اور پھر ان کو بلاؤ، اللہ زندہ کریں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی کیا، وہ لوگ بچنے کے لیے اسباب کا سہارا لیا، تو اللہ نے فرمایا یہ مارنے جلانے والا وہ تو میں ہوں، یہ تمہاری کوشش جو ہے یہ کسی کام کا نہیں، اور بھاگ کر تم بچ نہیں سکتے اگر میں بچانا نہ چاہوں، اس علاقے میں رہ کر تم مر نہیں سکتے اگر میں بچانا چاہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ مارے نہیں گئے اور طبعی موت مر گئے۔ تو اسلامی تاریخ میں خالد ابن ولید کا واقعہ ہے، جب آخر میں وہ غمگین تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی، اتنے غزوات میں شامل ہوئے، اتنے سرایا میں نے لڑی ہے، لیکن آج عورتوں کی طرح میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے ان سے کہا، تسلی دی ان کو، دیکھو اللہ کے رسول نے آپ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟
تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت، حیات دینے والا اللہ ہے، اور انسان بھاگ کر بچ نہیں سکتا اور ٹھہر کر مر نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی علاقے میں اب شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے، کسی علاقے میں وبا پھیل گئی تو حکم یہ ہے اس علاقے کے لوگ اللہ پر توکل کر کے اس علاقے کے اندر رہے، اور اس کی حکمتیں پھر محدثین نے لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وبائی مرض جو ہے وہ دوسرے کو لگ جائے گی، جراثیم پھیل جائیں گے، دوسرے باہر کے لوگ محفوظ رہیں، اس لیے یہاں کے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ اسی علاقے میں رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مارنے اور جلانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر موت لکھی ہے تو باہر بھی آ سکتی ہے، نہیں لکھی ہے تو اس متاثرہ علاقے میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ اس کے عقیدے کا تقاضا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح بھاگ کر اگر ایک ایک ہو کر نکلنا شروع کریں تو جو صحت مند لوگ ہیں وہ تو نکل کر جان بچائیں گے، لیکن اندر جو متاثرین ہیں ان کی خدمت کے لیے کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر بھی نکل جائیں گے جان بچانے کے لیے، اور انتظامی آفیسرز بھی جائیں گے جان بچانے کے لیے، تو انسان جو ہے وہ پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ متاثرہ علاقے سے باہر مت نکلو، اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ جہاں تک بیماری لگنے نہ لگنے کا تعلق ہے وہ اللہ کی قدرت کے حوالے ہے۔ وہ اگر لگانا چاہے تو ایسی ہوا بھی چلا سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس علاقے میں جہاں وبا پھیل گئی تھی اس میں کہاں سے آ گئی؟ سوچنا یہ ہے، جس پہلے بندے کو یہ بیماری لگ گئی اس کو کہاں سے لگ گئی؟ اگر اس کو اللہ نے لگا دی، ایک کو لگا سکتا ہے تو 100 کو بھی لگا سکتا ہے، ہزاروں کو بھی لگا سکتا ہے۔ جو ایک کو بچا سکتا ہے وہ پوری قوم کو، پورے ملک کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور احتیاط کا راستہ اختیار کرے۔ جہاں ایسے حالات ہیں وہاں جانے سے رک جائے، اس لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دینا بھی درست نہیں ہے، اور پھر جائے گا اور باہر نکلے گا تو دوسروں کو بھی متاثر کرے گا۔ یہ احتیاط کی بات ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں پر موت مسلط کر دی، وہ سارے مر گئے، اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت یہاں پر بیان کر دی، اور ان کو جو مار دیا ہے، موت مسلط کر دی ان پر، وہ موت عقوبت تھی، سزا کے طور پر موت مسلط کر دی، موت اجل نہیں تھی۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے طبعی وقت پورا ہو جائے کسی کا، اللہ تبارک و تعالی بس دنیا سے اس کو لے جاتے ہیں، یعنی اس کی موت آ جاتی ہے، وہ آخرت منتقل ہوتا ہے۔ ان کی موت ایسی نہیں تھی، بلکہ عذاب کے طور پر ان کو دنیا میں سبق سکھانے کے لیے اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو یہاں اس چیز کا بیان ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، اور اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے۔ پس فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا کچھ وقت کے بعد۔ ان اللہ لذو فضل، زندہ کر دیا، اپنی قدرت بتا دی کہ دیکھو یہ مارنا جلانا بھاگنے اور ٹھہرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑی مہربانی والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا نہیں لاتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اب جہاد کے لیے چونکہ مالی جانی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاد ٹھیک ہے فوج کے بل بوتے پر نہیں ہوتا، جب مجاہد اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر، عشق کے بنیاد پر میدان میں نکلتا ہے، اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں بالکل نہتے 313، جن میں 5-6 جو ہے گھوڑے تھے اور کچھ تلواریں تھیں، لیکن مجاہدین 313 مقابلے میں 1000 ہتھیار سے لیس
اور مجاہدین کے پاس کوئی ڈھنگ کا ہتھیار بھی نہیں تھا، اور اب جو ہے پلک جھپکتے مجاہدین نے میدان مار لیا، اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، اس لیے کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا۔ مجاہدین نے دعائیں مانگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور اللہ نے ان کے جذبات کی قدر کی۔ اور جہاد کے لیے اگر فنڈ نہ ہو تو پھر اللہ مجاہدین سے فرماتا ہے کہ تم خود ہی اپنی طرف سے وہ فنڈ مہیا کر کے جہاد لڑو، اور اپنے امیر پر احسان مت کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، امیر کو قرض نہیں دیا ہے۔ اسی طرح آج کل بھی جو دین پر خرچ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دین پر خرچ کرے، لیکن اللہ پر احسان نہ کرے، احسان نہ جتلائے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، بلکہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ پھر ان کو عطا کرے گا، تو ترغیب ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تمہیں واپس کرے گا مال غنیمت کی شکل میں اور بین الاقوامی غلبہ کی شکل میں۔ جہاد مسلمان کرے گا تو بین الاقوامی غلبہ حاصل ہوگا۔ آج کافر جس چیز سے لڑتا ہے وہ میری ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ میرا تعلیمی نظام نہیں ہے، وہ میرا معاشی نظام نہیں ہے، وہ لڑتا ہے اس بات سے کہ مسلمان جب میدان میں نکلتا ہے تو وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی آگے جاتا ہے، اور کافر کے سامنے جو چیز سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ہے وہ زندگی ہے۔ زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اور جہاں کہیں دنیا میں، چاہے فلسطین ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، جہاں کہیں مجاہدین ہیں، ان کے اوپر ان کافر کی نظر لگی ہوئی ہے، ان مجاہدین کو ختم کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کی بات وہ نہیں کرتا ہے، اس کا ٹیکنالوجی تو فیل ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی خود سے کام نہیں کرتا ہے، اس کو چلانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے، وہ میدان میں آنا چاہیے، اور میدان میں وہ کافر آ نہیں سکتا۔ لہذا مسلمان کے اندر اللہ پر یقین مضبوط ہو، اور اسباب، وہ شریعت کا حکم ہے اسباب اپنے ساتھ رکھو، لیکن یقین اللہ پر ہو۔ اور یہ چیز کہ کشادگی لانے والے، فراخی لانے والے بھی اللہ ہیں، اور تنگ دستی لانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، جس طرح پھیلایا ہے تمہیں سمیٹ بھی سکتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستہ میں لڑو، اللہ کے راستہ میں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، مفادات کے لیے نہیں، اسباب اور ریسورسز پر قابض ہونے کے لیے نہیں، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ شرعی اصطلاحات کو غلط رنگ میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ ہتھیار اٹھایا جائے، چاہے زبان استعمال کی جائے، چاہے سفر اختیار کیا جائے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو وقاتلوا، قتال، یہاں پر لفظ قتال استعمال ہوا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا۔ تمہاری دعاؤں کو، دعا ہتھیار ہے مومن کا، اور اس راستے میں دعاؤں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، تو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ سمیع ہر کسی کا، ہر حال میں، ہر وقت سننے والا اللہ ہے۔ سمیع، ہم سننے میں کانوں کے محتاج، کانوں کے اندر پاور آف ہیئرنگ کے محتاج، پھر ڈسٹنس کے محتاج، اس کے بعد دور سے سننے کے لیے ہم ڈیوائس کے محتاج، اس سے دور سے سننے کے لیے اسپیکروں کے محتاج۔ اللہ ان تمام احتیاجات سے پاک ہے، وہ ہر کسی کی بات ہر وقت، دن رات، 24 گھنٹہ اور آہستہ اور اعلانیہ سب سنتا ہے، سمیع۔ لہٰذا اپنی دل کی فریاد، اپنا درد دل اس ایک اللہ کو سناؤ، ہر ایک کے آگے، ہر درگاہ میں جا کر، ہر قبر میں جا کر فریاد مت کیا کرو، انسانوں کے سامنے جا کر فریاد مت کیا کرو، دعائیں اللہ ہی کو سناؤ۔ علیم، اور نیت درست رکھو، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرضا حسنا،
اچھا قرض، اس کا بدلہ دنیا میں نہ مانگے بلکہ اللہ کو قرض دے کر بھول جائے۔ قرض لفظ اس لیے استعمال کیا، دنیا میں ہم لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو مطمئن رہتے ہیں کہ بس یہ بندہ مجھے ضرور واپس کرے گا، اس لیے کہ میرے ساتھ اسٹیمپ لکھا ہے اور معاہدہ کیا ہے، مہینہ بعد، سال بعد، 6 مہینہ بعد واپس آئے گا، قرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم انسانوں میں کسی کو قرض دیتے ہو، اس کی واپسی کا تمہیں یقین ہے، میں تو اللہ ہوں، کائنات کا خالق ہوں، میں تمہارے اس پیسے کو قرض کے طور پر لے رہا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ کئی گنا کر کے میں واپس کر دوں گا۔ تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بہترین قرض جس کا اجر دنیا میں نہیں مانگتا، یا اللہ آخرت کا دن بڑا سخت ہے، وہاں یہ سارا کچھ کام آ جائے۔ تو اس قرض میں ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہو، انسان اپنا وقت دیتا ہے، اپنی دماغی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، اور مال خرچ کرتا ہے، اور بدن خرچ کرتا ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ضعفن سے ہے، ضاد عین فا، کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ یضاعفہ لہو، تو اللہ اس کے لیے کئی گنا کر کے واپس کرے گا، یعنی بہت زیادہ۔ واللہ یقبض، اس لیے کہ اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں، ویبسط، اور تنگ کرتے ہیں۔ یہ چابی اللہ کے پاس ہے، یہ چابی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ نے جس طرح پھیلایا ہے اسی طرح اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زمیندار جو ہے وہ اپنی زمین میں ایک دن وہ غلہ ڈالتا ہے، اناج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، اور 4-5 مہینے کے بعد وہی زمیندار اس کو صحیح طریقے سے کلوز کرتا ہے، کھلیاں میں ڈالتا ہے، اور کئی گنا بڑھا کر جو ہے منوں کی صورت میں اس بیج کو پھر وصول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں یقبض و یبسط، یہ دونوں چابیاں میرے پاس ہیں، میں نے تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے، آزادی دی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، تمہیں پھر ایک دن میں اپنے حضور جمع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔